اس وقت اس ملک بھارت میں ہماری کیا کنڈیشن ہے؟ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج ہم جانیں گے۔ آج ہم ایک نقشے کے ذریعے سے جانیں گے کہ جو ہم یہ ریلیاں نکال رہے ہیں، جو سڑکوں پر اتر کر احتجاج کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائے، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف ایکشن لیا جائے، مسلمانوں کو انصاف دلایا جائے، ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں، ہم جو مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے مظاہرے، ہماری ریلیاں، یہ ہمارے احتجاج کتنی حد تک کامیاب ہے؟ کیا ہمیں فائدہ ہوگا؟ کیا ان سب قربانیوں کی بدولت کوئی اچھا نتیجہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے گا؟ آج ہم جانیں گے۔ اس وقت ہماری کنڈیشن بہت بری ہو چکی ہے، حقیقت یہی ہے، اور ہم سب کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور ہم ایک شکست خود قوم کی کنڈیشن میں آ چکے ہیں۔ تو اب وہ قوم جو شکست کھا چکی ہو، وہ قوم جو بالکل نیچے آ چکی ہو، تو اس کو کس طرح محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کس طرح ایک پلیٹ فارم پر منظم ہونے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں سوچنے اور اس کے لیے لائحہ عمل طے کرنے اور منصوبہ بندی اور پالیسی تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے ملک انڈیا کی آزادی کے بعد اس ملک میں جو قانون بنایا گیا، جو قانون نافذ کیا گیا، وہ سیکولرزم پر مبنی تھا، وہ سیکولرزم کا قانون تھا۔ ہندوستان کے قانون، ہندوستان کے آئین ہند کی جو کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 35 پر تمہید کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں، یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ ملک بنائیں گے، اور اس ملک کے تمام ناگرک کو، تمام شہریوں کو جو یہ حقوق حاصل ہوں گے، انہیں ہر چیز میں انصاف ملے گا، سماجی انصاف، معاشی انصاف، سیاسی انصاف، ہر اعتبار سے ہر شہری کو انصاف دیا جائے گا۔ اور ایک پوائنٹ آزادی، کہ انہیں اس ملک کے تمام ناگرکوں کو آزادی ہوگی، مذہبی اعتبار سے آزادی، اپنے مذہب کی عبادت کرنے کے اعتبار سے آزادی، اپنے عقیدے کے اعتبار سے آزادی، اور اس ملک میں رہتے ہوئے اظہار خیال کی آزادی مکمل طور پر ہوگی۔ اور تیسری چیز جو درج ہے وہاں پر، وہ ہے مساوات، برابری، کہ تمام ناگرک کو برابر کے حقوق ملیں گے، وہ ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے، باعتبار حیثیت اور مواقع کے تمام ناگرک کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے گا۔ یہ ابتدائی بات، یہ تمہید کے طور پر آگے کا ٹیبل نقشہ سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ نقشے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دشمنان اسلام، اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے والے دہشت گرد، انتہا پسند ہندو کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ہم کس لیول پر ہیں۔ ہندوستان کے قانون کی جو دفعات ہے، تو اس میں دفعہ نمبر 25 میں مذہبی آزادی کا حق، مذہبی آزادی کے حق کے تحت لکھا ہوا ہے کہ بشرط کہ مذہبی آزادی کے حقوق کا جو کالم ہے، اس میں بات ہے کہ ہندوستان کے تمام لوگ، تمام ناگرکوں کو آزادی ضمیر، اپنے اعتبار سے آزادی اور اپنے مذہب کے اعتبار سے پوری آزادی کا حق حاصل ہوگا۔ وہ یہاں پر ایک آزادانہ انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں، اور اپنے مذہب، اپنے دھرم کو فالو کر سکتے ہیں، اس کی پیروی کر سکتے ہیں، اور اس کا پرچار، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس کی تبلیغ کرنے کا ہر ایک کو اپنے اپنے دھرم کا پرچار کرنے کا برابر کا حق ہوگا، مساوی حق ہوگا۔ لیکن آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس پرچار میں، اپنے اپنے دھرم کی پرچار میں، اس ملک کا امن خراب نہ ہو، اس ملک میں فساد نہ ہو، اس ملک کی ہوائیں خراب نہ ہو، یعنی یہاں پر امن ہو، امن عامہ کا خیال کرتے ہوئے، اخلاق عامہ اور صحت عامہ کا خیال کرتے ہوئے، اس ملک میں ہر ایک کو اپنے دھرم پہ چلنے، اپنے دھرم کے پرچار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی طرح سے دفعہ نمبر 26 میں ہے
کہ مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے، ادارے چلانے، مذہب کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے تنظیم بنانے، ادارے بنانے کا پورا حق ہر ایک کو حاصل ہوگا، اور اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا، مذہبی معاملات میں مذہبی جو قانون ہوتے ہیں، پرسنل قانون ہوتے ہیں، تو اس کا انتظام کرنا، اس کا حق ہر ایک کو اپنا اپنا حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کے مالک ہونے اور اس کے حاصل ہونے کا حق ہر شہری کو برابر کا حق حاصل ہوگا۔ تو ان دفعات اور ان قوانین کو جب سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا اس ملک کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہے۔ یہ ملک جانا جاتا ہے گنگا و جمنا تہذیب کے نام سے۔ یہاں پر بہت ساری قوم ایک ساتھ مل کر رہتی ہے، تو یہاں پر سب کو یکساں برابر کے حقوق حاصل ہے، اور یہاں پر سب کو آزادی کے ساتھ سانس لینے کی پوری اجازت ہے۔ اپنے دھرم پر چلنے، اپنے دھارمک کلچر کو فالو کرنے کا سب کو حق حاصل ہے، لیکن آج کل دشمنان اسلام، ہندوستان کے انتہا پسند لوگ، RSS، بجرنگ دل کے دہشت گرد اسلام اور مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے مسلمانوں کو نکالنے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس ملک کے آئین کے قانون کے خلاف ہے، اس ملک کی ہواؤں کے خلاف ہے۔ ان کو کفر پر، مسلمانوں کو کفر پر مجبور کرنے، زبان سے کفریہ کلمات کہنے پر مجبور کر رہے ہیں، یا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان پر اجتماعی تشدد، موب لنچنگ، یا مسلم خواتین، مسلم ماؤں اور بہنوں کی عزتیں تار اور ان کی عزتوں پر بٹا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو خوف و ہراس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اس وقت یہ جو کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کرنے پر مجبور ہے، مسلمانوں پر مار دھاڑ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو جلا رہے ہیں، تو یہ اس پر مجبور ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ اس لیے کہ وہ اس ملک میں ابھی قانون کو بدل نہیں سکتے، اس ملک کو اپنے حساب سے نہیں چلا سکتے، اس ملک کو ہندو راشٹر نہیں بنا سکتے۔ لیکن افسوس کی بات آپ کو یہ بتلاؤں گا میں کہ وہ اس ملک میں اسلام اپنا قانون نافذ کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ وہ جس طرح چاہیں گے قانون کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں، وہ جس طرح چاہیں گے قانون بدل سکتے ہیں، وہ ہمارے اسلامی قوانین کو بھی چینج کر سکتے ہیں، طلاق ثلاثہ ہو یا تعدد ازواج ہو یا ہماری مساجد و مدارس سے متعلق ریلیٹی کوئی چیز ہو، وہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ وہ ان کی پوزیشن اس کے بہت قریب آ چکی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا جو قانون ہے، جو قوانین ہے، جو سیکولر آئین ہے، تو اس کو چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے قانون میں 4 شرائط مقرر ہیں۔ یعنی جس تنظیم کے پاس، جس پارٹی کے پاس 4 شرطیں ہو جائے گی، یہ 4 شرطیں ان کے پاس ہوگی، وہ قانون بدل سکتے ہیں، وہ اس ملک کے قانون کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ، لوک سبھا میں موجود جو ممبران ہیں، جو ارکان ہیں، ان میں سے کم از کم 2/3 ممبر، 2/3 ارکان اس بل پر دستخط کر دے۔ جیسے طلاق ثلاثہ کا بل ہے، اس پر پارلیمنٹ کے 2/3 ممبران نے، ممبر آف پارلیمنٹ نے اگر دستخط کر دیا، سگنیچر کر دی، تو قانون بدلنے کے لیے ان کے پاس ایک شرط پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسمبلی، راجیہ سبھا کے ممبران کی 2/3 تعداد اس کے حق میں دستخط کر دے۔ یعنی پارلیمنٹ کے 2/3، پھر راجیہ سبھا کے 2/3 ممبر جو ہے اس پر دستخط، سگنیچر کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس 2 شرطیں پوری ہو جائے گی قانون کو بدلنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے۔ تیسری جو ہے وہ ہے صدر، پرائم پریزیڈنٹ آف انڈیا، ہندوستان کا جو صدر ہے اس کے پاس وہ بل پیش کی جائے گی،
اور وہ صدر جمہوریہ اگر اس پر دستخط کر دیتا ہے یعنی اس کو ایگری کر دیتا ہے تو ان کے پاس تیسری شرط بھی پوری ہو جائے گی، اور چوتھی شرط وہ ہے کہ صدر کے پاس منظوری سے قبل یعنی صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا اس کے پاس اس بل کو، اس چینج کرنے والے قانون کو دینے سے پہلے کم از کم نصف ریاست ہندوستان میں جو اسٹیٹ ہے، کل جو ہے ہندوستان کے اسٹیٹ 29 ہے 29، تو اس میں سے آدھے اسٹیٹ کے جو قانون ساز ہیں، وہاں کے جو وزراء ہیں، وہ اس پر اگر دستخط کر دیتے ہیں، ملک کے جو صوبوں کے وزراء ہے، وزیر ہے، اس پر دستخط کر دیتے تو ان کے پاس چاروں شرط پوری ہو جائے گی۔ پھر انہیں کوئی ریلی نہیں روک سکتی، کوئی احتجاج نہیں روک سکتا، کوئی مظاہرہ نہیں روک سکتا، اور نہ ہی اس ملک کی عدالت انہیں روک سکتی ہے۔ پھر وہ قانون میں جس طرح چاہے کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ٹیبل آپ کے سامنے موجود ہے، یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس نقشے سے ہم کنڈیشن سمجھیں گے کہ بی جے پی اور آر ایس اور بجرنگ دل جیسے انتہا پسند دہشت گردوں نے کیا یہ 4 شرطیں پوری کر لی ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہیں اور ہم کس کنڈیشن میں ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کے مستقبل کو بچا پائیں گے؟ کیا ہم اسلام کو اس ملک میں بچا پائیں گے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ٹیبل کے ذریعے سے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں لوک سبھا کی سیٹیں، تو لوک سبھا کی کل سیٹیں جو ہے 445 ہے، اس میں سے بی جے پی کو ملی ہے 280، اور بی جے پی کی جو سپورٹر پارٹیاں ہیں اس کو ملی ہے 57، ٹھیک ہے 57، لیکن کل جو چاہیے تھی ان کے پاس جو ہے 280 بی جے پی کی اور سپورٹر پارٹی کی ملا کے ہو رہی ہے 337 ہو رہی تھی، اور کل قانون بدلنے کے لیے کل ان کے پاس سیٹ چاہیے 362، تو 337 ہو چکی ہے، کل چاہیے تھی 362، تو باقی رہ گئی ان کے پاس 25، یعنی 25 سیٹ اور اگر ان کو مل جائے گی تو لوک سبھا کے ممبران ان کے پورے ہو جائیں گے، اور لوک سبھا کی جو شرط ہے کہ نصف ممبران کی دستخط وہ آرام سے کر پائیں گے، انہیں کوئی نہیں روک پائے گا۔ دوسری لائن دیکھیں راجیہ سبھا کی سیٹیں، تو راجیہ سبھا کی کل سیٹیں ہیں 245 میں سے بی جے پی نے حاصل کی ہے 79 اور معاون پارٹیاں کوئی نہیں رہی ہے 0، تو اس کی کل 79 ملی ہے، لیکن ٹوٹل چاہیے تھی 163 میں سے بی جے پی کے پاس 79 ہیں۔ اب باقی کتنی ہے، یعنی کتنی اور چاہیے بی جے پی کو، تو 74 اور چاہیے۔ یہ تو لمبا ٹارگٹ ہے، اوپر جو 25 تھا تو 25 کم ہے، لیکن راجیہ سبھا کی سیٹیں 74 ابھی باقی ہے۔ یہ ایک شرط ہے جو ابھی ان کے لیے تھوڑا دلی دور کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا کل اسٹیٹ، ہندوستان کے جو کل اسٹیٹ ہے 29 اسٹیٹ میں سے بی جے پی کی 19 اسٹیٹوں میں حکومت آ چکی، اور جو بی جے پی کی سپورٹر پارٹیاں ہیں وہ 3 اسٹیٹ پر قابض ہو چکی ہیں، تو ٹوٹل ہوا 29 میں 3 کو ملائیں گے تو 22 ہو جائے گا۔ 22 جو اسٹیٹ ان کے ہاتھ میں، 29 میں سے 22 اسٹیٹ ان کے ہاتھ میں جا چکے ہیں، باقی رہ گئے ہیں 15 اسٹیٹ۔ باقی نہیں بلکہ چاہیے تھے 15 اسٹیٹ چاہیے تھے، یعنی آدھے چاہیے تھے نا، تو 15 چاہیے تھا، 29-30 سمجھ لے تو اس کا آدھا کریں گے 15، تو 15 اسٹیٹ کے وزیر جو دستخط کر دیں گے تو قانون پاس کر سکتے ہیں وہ، تو ان کے پاس جو 22 ہو چکے ہیں، 15 سے زیادہ 7 زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ وہ یہ تعداد پوری کر چکے ہیں۔ اب جو ہے چوتھی شرط وہ ہے صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا، وہ ہے رام ناتھ صاحب ہے، تو یہ جو ہے پکے آر ایس ایس کے آدمی ہیں، آر ایس ایس کے سابق سرگرم فعال کارکن رہ چکے ہیں، تو یہ صدر بھی ان کا ہے، صدر جمہوریہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں 2 شرطیں پوری ہو چکی ہیں، لاسٹ کی 2 شرطیں،
صدر جمہوریہ ان کا ہے، صدر جمہوریہ جب ان کا ہے تو آرام سے ایگری کرے گا، سگنیچر کر دے گا، اور کل صوبے میں سے 29 صوبوں میں سے جو آدھے صوبے پر ان کا قبضہ چاہیے تھا تو آدھے سے زیادہ ہو چکے، 15 ہونے چاہیے تو 15 سے زیادہ ان کے پاس 22 ہے، اور اوپر کے راجیہ سبھا کی کل سیٹیں جو 163 چاہیے تھی تو 163 میں سے ان کے پاس 79 مطلب 74 ایک لمبی تعداد باقی ہے۔ تو یہ ایک شرط ان کے پاس جو ہے ابھی بہت عرصہ ان کو لگ سکتا ہے اگر ہم محنت کرتے ہیں، اور اوپر جو لوک سبھا کی جو پارلیمنٹ کی سیٹیں تھی تو وہ سیٹیں جو ہے ان کو 362 چاہیے تھی، ان کے پاس 337 مطلب صرف 25 باقی ہیں۔ تو اب ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کتنے قریب آ چکے اپنے ہدف کے۔ انہوں نے محنت کر کے، سازشیں رچ کے، منصوبہ بندی اور پالیسی بنا کر مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، اس ملک سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے، اس ملک میں مسلمانوں سے حقوق چھیننے کے لیے، مسلمانوں کا برما جیسا حال کرنے کے لیے کتنی کوشش کی کہ وہ اتنے کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو اب ہمیں جو کرنا ہے، ہمارا کام کہ پچھلے الیکشن میں ہماری کنڈیشن کیا رہی آپ نے دیکھا، ہمارے اپنے شہر کے اندر 52% مسلمانوں نے صرف ووٹ ڈالے، مطلب آدھے مسلمانوں نے ووٹ ڈالا ہے، آدھے نے ڈالا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی پوزیشن کیسے بڑھے گی مجھے بتائیں نا۔ تو اس لیے اگلے الیکشن کی کوششیں ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے، پورے ملک میں کرنی چاہیے، ایک مشن چلانا چاہیے اس کے لیے کہ ہم میں سے ہر ایک ووٹ ڈالے۔ پہلا پوائنٹ ووٹ ڈالے، دوسرا پوائنٹ ووٹ کا صحیح استعمال، یعنی ہماری ووٹیں تقسیم نہ ہو اور صحیح جگہ پر جائے، جس سے ہماری قوم کو فائدہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ نمبر 3، ایک ہی اسٹیٹ سے کسی بھی حالت میں 2 مسلم امیدوار کھڑے نہ ہوں، یعنی مسلمان سے نہ ٹکرائیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی کہ مسلمان اپوزیشن میں نہ آئے۔ تیسرا، کیونکہ مسلمان اگر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ہماری ووٹ تقسیم ہو جائے گی، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً مسلمان محفوظ ہوں گے، مسلمانوں پر ہونے والے اتیاچار، ظلم و ستم کا سلسلہ رک جائے گا، ہمارے مدارس، مساجد، دیگر شاعر اسلام محفوظ رہیں گے، ورنہ آنے والی نسلیں اگر آج ہم نے کوشش نہیں کی تو کل کو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کوسے گی، ہمیں جو ہے ہمارے بارے میں کہے گی کہ ہم نے کوشش نہیں کی تھی ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، ان کے فیوچر کو سیٹ کرنے کے لیے۔ اس لیے میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ سنجیدہ طور پر اپنے اپنے علاقے میں اتحاد کی فضا بنائیں، اپنے اپنے علاقے میں جو ہے قوم کی خدمت کا، قوم کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر لانے کا، ذہنی اور فکری اعتبار سے اسلامی رنگ میں